الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حضرات، 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ کی چھوٹی چھوٹی جو 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت شان والے نبی جنہیں کلیم اللہ بھی کہتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2100 سال کے قریب یہ محمد الرسول اللہ سے پہلے آئے تھے، اور یہ مصر میں پیدا ہوئے. ان کے بڑے بھائی کا نام تھا ہارون، جو 1 سال بڑا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ 1 سال بڑا تھا، لیکن جب وفات ہوئی تو ہارون علیہ السلام 3 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے وہ وفات پائے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تعلق جو ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہوا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی پشت میں سے 7 پشتوں بعد یہ پیدا ہوئے تھے. 7 پشتوں بعد موسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کے بچپن کے حالات جو ہیں قرآن مجید نے جو بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ مصر کے علاقہ میں جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعونوں کی حکومت تھی. ان کے جو بادشاہ تھے یہ اپنے آپ کو فرعون کہلواتے تھے. فرعون ان کا نام نہیں تھا، یہ یاد رکھیں.
جس طرح مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے اسے ہم امیر المومنین کہتے ہیں، یہ امیر المومنین نام نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنا ایک نام لقب رکھا ہوا تھا فرعون، اور یہ فرعون مصر کے اوپر قابض تھے، اور مصر کے اندر انہوں نے ایک کام یہ کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ جس وقت کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ان کے بھائی تھے، وہ کنعان سے پھر وہ کنویں میں گئے، کنویں سے پھر نکل کے بازار میں بکے، اور پھر یہاں تک کہ مصر کے اندر آ گئے۔ اللہ نے مصر کی بادشاہی دی، جب مصر کی بادشاہی دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے 11 کے 11 بھائی اور ایک آپ 12، یہ 12 کے 12 کو اور اپنے والد کو والدہ کو بلایا، پورے قبیلے کو مصر کے اندر ہی آ جاؤ۔ یہ کنعان کو چھوڑ کے یہ مصر کے اندر ہی یہ بھائی آ گئے تھے، انہی کی اولاد چلتے 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 انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام لکھا ہے لاوی، یہ لاوی کی نسل میں سے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 12 بھائی تھے، 11 بھائی اور ایک آپ 12، یہ 12 کے 12 حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، یہ ان کا لقب ہے، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی آل اولاد قبیلہ، یعنی یعقوب علیہ السلام کا قبیلہ اور ان کی آل اولاد، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ، یہ 700 سال سے یہ یہیں یہ رہ رہے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ اللہ کا نظام اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہوتا ہے، کیا سوچا ہوتا ہے۔ فرعونوں کی مصر کے اوپر حکومت تھی، فرعونوں نے یہ کیا، ان کے فرعونوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو بندے کنعان کو چھوڑ کے مصر آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کی آل اولاد، یہ نہ ہو کہ کہیں ان میں سے کوئی اٹھائے نئے سرے سے اور یہ کہے کہ جی حکومت ہمیں دوبارہ ملنی چاہیے جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی ہماری۔ یہ فرعون کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ کہیں دوبارہ اٹھ جائیں، اور اب تو 700 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، اب تو ان کی نسل بھی بہت زیادہ ہو گئی، بنی اسرائیلی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلا کے یہ بات کہی کہ میں تمہیں کہتا ہوں، یہ جتنے بھی بنی اسرائیلی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اولاد آئی ہے نا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کی جتنی بھی نسلیں ہو چکی ہیں، ان تمام کو جبر کے ساتھ ڈنڈے کے زور پہ ان کو غلام بنا لو اور ان سے کام لو، ایم فضول کام ان سے لو، کبھی یہ کرو کبھی یہ کرو، اور ایسے کہ یہ پتھر اٹھاؤ اور جا کے وہاں ٹھیر لگاؤ، وہاں ٹھیر لگاؤ، وہاں ٹھیر لگاؤ۔ آپ نے دیکھا ہے جو احرام مصر ہے، کیا مقصد ہے ان کے پتھروں کا؟ یہ صرف یہ ہے کہ وہ جو غلام تھے ان کو ایک دھیان لگانا تھا، ان کو ان سے کام لینا مقصد تھا، ان کو ذلیل کرنا مقصد تھا کہ خوب ان کا خون پسینہ کرو، سوٹے اور ڈنڈوں کے ساتھ مار مار کے ان سے چل پتھر چوکے ٹھیر لگاؤ، چلو ٹھیر لگاؤ، چلو فلاں کرو، چلو کرو۔ یہ احرام مصر اس لیے بنے ہیں۔ تو جو فرعونی تھے نا، انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، سارے بنی اسرائیل کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ساری اولاد کو۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ کسی وقت کٹھے نہ ہو جائیں، اس نے کہا بات سنو، ان کو تو غلام بنا لیا، آگے ان کی نسل بڑھ رہی ہے، آئندہ سے ان کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہونا اس کو قتل ہی کر دو۔ ایک آدمی نے کہا فرعون کو کہ تم پاگل ہو گیا ہے، اگر ان کو قتل کیا تو کل تیرے کام کون کرے گا، نوکر تمہاری نوکری کون کرے گا؟ تم اس طرح کرو، کچھ بندوں کو نہ اس طرح کرو کہ ایک سال نہ جتنے بچے پیدا ہو ان کو قتل کرا دیا کرو، اگلے سال ان کو زندہ رہنے دو، عورتوں کو کچھ نہ کہو، بیٹیوں کو ان کی، یہ بیٹیاں بڑی ہوں گی تمہارے گھروں میں کام کریں گی، اور اس کے علاوہ بھی فحاشی کے کام کے لیے ان کی عزت لوٹو، اس لیے انہوں نے بیٹیوں کو زندہ رکھا تھا۔ یہ بات سمجھ لیں۔
یہ بیٹیوں کو اس لیے زندہ رکھا تھا، ورنہ بیٹیوں کے اوپر یہ نہیں کہ ترس کھایا تھا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا کرنا ہوا کہ جس سال کے بچے فرعون نے حکم دیا نا کہ اس سال کے بچے جو ہیں یہ جہاں بھی پیدا ہوں، جدھر بھی گاؤں میں ادھر ادھر، وہ سارے قتل کر دو۔ اللہ کا کرنا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سال پیدا ہوئے جس سال قتل کا حکم تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ سارے چونکہ بنی اسرائیلی تھے یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ رہتے تھے ایک دریا کے کنارے پہ۔ ادھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ادھر فرعون کے جو تھے نا ہرکارے، ان کے بدماش، وہ لوگوں کو جا کے دیکھتے تھے اس علاقے میں کوئی بنی اسرائیلی تو نہیں رہتا، کوئی بچہ تو نہیں ہوا۔ پتا چلا کہ اس علاقے میں بھی ایک بچہ ہوا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کے الہام کے ذریعے ہم نے کہا کہ ڈرنا نہیں، ایک صندوق لو، اس صندوق کے اندر بچے کو ڈالو، اور بچے کو ڈال کے نا دریا جو ہے نا اس کے سپرد تم کر دو، دریا میں بہا دو، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو دیکھنا، اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس بچے کو واپس تمہارے گھر لے کے آئے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ دودھ پیتے بچے تھے، ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق ایسے ہی کیا۔ وہ بچہ جو تھا نا وہ صندوق، وہ دریا میں وہ جاتا جاتا جا پانی کے ساتھ وہ تیرتا تیرتا آگے گیا۔ ماں نے ایک اور نیکی کا کام کیا، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی ایک، اور وہ بھی ابھی چھوٹی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تو بڑی تھی نا، چلنے پھرنے والی تھی، وہ چلتی تھی۔ وہ کہا بیٹا جاؤ ذرا ویسے نا اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ، پتا کرو تمہارے بھائی کا صندوق کدھر جاتا ہے۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ پھر قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ بیٹی اتنی سیانی تھی کہ وہ چپ کر کے نا وہ کنارے کے نا وہ ساتھ ساتھ جاتی تھی، لیکن آرام سے دیکھتی تھی صندوق جو ہے نا وہ کدھر جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے، تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ صندوق کے پیچھے ہے، اور صندوق کو وہ لے اس کا بچہ نکال کے وہ بھائی کو نقصان نہ۔ اس طریقے سے وہ دیکھتی تھی آرام سے۔ بس اللہ کا کرنا ہوا کہ پانی کے ساتھ وہ صندوق جاتا جاتا آگے فرعون کا نچلی طرف، اوپر سے پانی آ رہا تھا، نیچے جا کے فرعون کا محل تھا، وہ جا کے صندوق اس محل کے ساتھ لگ گیا۔ اس کے نوکروں نے، فرعون کے نوکروں نے وہ جا کے اس کو صندوق کو پکڑا، اور پکڑا جس وقت وہ کہنے لگے اس کے اندر کیا ہے، اندر جس وقت دیکھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بچے دودھ پیتے تھے۔ اتنا خوبصورت بچہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ یاد رکھیں اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اللہ نے یہ نبی بنایا یہ نبی بنایا۔ یہ اس بچے کو لے کے نا وہ فرعون کی بیوی جو ملکہ تھی حضرت آسیہ کے پاس لے گئے، اور کہنے لگے یہ دیکھیں بچہ اتنا خوبصورت، لیکن یہ بچہ جو ہے نا اس کو ہم قتل کریں گے اس لیے کہ یہ اس سال پیدا ہوا جس سال کے بچے قتل ہوتے ہیں، اور یہ بچہ اسرائیلی ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے بچہ، اس کو قتل کریں گے۔ لیکن ملکہ نے جس وقت دیکھا تو اس نے تو کبھی بچہ ہی نہیں ایسا دیکھا، عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اس نے کہا نہیں نہیں اتنا خوبصورت بچہ اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں، خبردار اس کو ہم اس کے دودھ کے پینے کا انتظام کرو۔ اب اللہ کا کرنا اس دور میں جتنی عورتوں کے ہاں بچے ہوئے تھے نا ان کو بلایا گیا کہ اپنا نا اس کو دودھ پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی ماں کا دودھ نہیں پیا، بڑے پریشان ہو گئے، اتنا خوبصورت بیٹا اتنا خوبصورت بیٹا دودھ نہیں پی رہا۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے 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 آ رہی تھی نا، وہ بھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اس محل کے اندر نہ وہ بھی چلی گئی، جا کے کھڑی ہوئی چپ کر کے نہ دیکھتی نا کہ میرا بھائی کسی کا دودھ نہیں پیتا عورت کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان گندے دودھوں سے اپنے نبی کو پاک رکھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی
یہ چھوٹی بچی تھی، انہوں نے کہا یہ بچی کی بات سنو کیا کہہ رہی ہے. کہنے لگی میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ادھر نا محل کے باہر جدھر سے پانی آتا ہے نا، ادھر نا ایک نا گھر والے ہیں تو بڑے اچھے ہیں، اور وہ بڑے فائدے والے لوگ ہیں، بڑے چنگے لوگ ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا. ان کے گھر میں بھی ایک عورت کو بچہ اللہ نے دیا ہے، آپ نا وہاں لے کے چلے جائیں. اب وہ انہوں نے دیکھا، فٹافٹ لے کے چلو 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 چلو. وہ بچہ لے کے گیا، اس بچی چھوٹی نے اپنی ماں کا ہی پتہ بتا دیا، اپنے گھر کا ہی پتہ بتا دیا، لیکن یہ کہا کہ ایک گھر والے ہیں ادھر آپ جاؤ. وہ بچے کو لے کے نا ادھر گئے، بچہ ماں کی گود میں آ گیا، ایسے بچے کو ساتھ لگایا، بچے نے دودھ پینا شروع ہو، وہ خوش ہو گئے. کہنے لگے بی بی فکر نہ کر، بچے کو دودھ پلا، ہم اس کی تنہا دیں گے. اوے اللہ بادشاہ دیکھو، اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے بچہ، اور اس کا عوض جو ہے اجر یعنی تنہا جو ہے یہ الگ مل رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں وہ جوان ہوتے گئے، جوان یہاں تک کہ بالکل جوان ہو گئے اللہ کے فضل سے. دودھ بچپن میں دودھ پیا، اس کے بعد کھانا وغیرہ یہ خیال رکھا، تنہا سرکاری آتی تھی ماں کو. اللہ کا کرنا ہے ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ٹھیک ٹھاک جوان پیدا ہو گئے، وہ بن گئے. قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت یعنی یہ جوان تھے ٹھیک ٹھاک، یہ ایسے بازار میں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں. ایک بندہ تھا فرعون کے آل کا، اور ایک بندہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے بنی اسرائیل کا. تو جو بنی اسرائیل کا تھا نا، اس کو وہ فرعونی مار رہا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو بندہ تھا نا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. قرآن مجید یہ کہتا ہے ہذا من شیعتی وہذا من عدوہ فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، موسیٰ مینوں بچائی، مینوں مار لگے نے فرعونی. وہ ماردا سی پیا. موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے چھڑانے کے لیے، وہ چھڑدا بدماش سن فرعون کی آل. موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کیا فوقذہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا نا یہ چھڑدا نہیں تھے، پھر ایک کوئی مکہ ماریا. قرآن مجید کہتا ہے فقضى علیہ، ایک کوئی مکہ ماریا، زمین تے پڑیا تے نال انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ایک مکے نالی. اب یہ بات بڑی مشہور ہوگی شہر کے اندر کہ فلاں بچہ جو ہے نا نوجوان منڈا، اس نے مکہ مارا، بندہ ایک مکہ کھادا نہیں، وہ ایک مکے نہ مر گیا. یہ بات بڑی مشہور ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. وہ کہنے لگے اس بچے کو نا، ان کے بڑے بڑے لوگوں نے بیٹھ کے نا، وہ جو فرعون کی آل تھی، انہوں نے مشورہ کیا کہ اس بچے نو قتل کرو. یہ مشورہ انہوں کے سرداروں نے کیا. ادھر انہی میں سے نے ایک بندہ سی چپ کر کے گل سن رہا ہے، وہ بھج کے جا کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا موسیٰ، انہوں نے مشورہ کر لیا تجھے قتل کرنے کا، وہ سردار ہیں، تلواریں ہیں ان کے پاس. موسیٰ نکل جاؤ ادھر سے، جلدی نکل جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مصر کا علاقہ چھڈ کے مدین کی طرف یہ چلے گئے. 700 میل فاصلہ ہے، 700 میل. ویسے نا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ موسیٰ علیہ السلام کو رستہ کس نے بتایا تھا؟ وہ تو کبھی گیا ہی نہیں، کوئی سڑک ہی نہیں، کوئی راہ بتانے والا ہی نہیں. جنگل اور پہاڑ، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانے والا اللہ تھا. یہ اللہ کی رہنمائی میں موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. یہ مدین چلے گئے، اور مدین چلے گئے، وہاں جو ان کا چھوٹا سا جو پنڈ تھا، وہ پنڈ کے قریب ہی نا ایک پنڈ کے باہر خوہ تھا پانی والا. وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی بکریاں لے کے آئے ہوئے ہیں اور اونٹ وغیرہ، آ کے وہ پانی پلا رہے ہیں ایک کنویں میں سے. پہلے اس بندے نے پلایا، پھر اس نے وہاں دیکھا کہ دو بچیاں
وہ کھڑی ہیں، ان کی بکریاں ہیں، وہ بیچاری پتا چلا کہ یہ سب سے آخر میں ان کی باری آ گئی، ماڑی ہیں، ان کی کو سنتا نہیں، بچیاں کہنے لگے اچھا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے اور آگے ہو کے نا ان بچیوں کو جو بکریاں تھی ان کو وہ نیچے سے وہ ڈول کے ساتھ جو ڈول وغیرہ تھا اس کے ساتھ وہ پانی نکال نکال کے ساری بکریوں کو پلایا۔ پلانے کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ جب چلی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کو نا پھر بیٹھ کے ان کا نہ واقف تھا نہ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ایک لفظ انہوں نے بولا فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ وہاں کلے ہی کہنے لگے یا اللہ میں فقیر ہوں تیرے در کا، یا اللہ نہ کوئی جانتا ہے میں کدھر جاؤں کیا کروں، نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی شے نہ کوئی جانتا ہے۔ قال فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیرا فقیر ہوں، تیرے در کے فقیر ہوں، یا اللہ تو ہی خیر کر اب میرے اوپر۔ یاد رکھیں اس کائنات میں ساری کائنات زمین آسمان کی ساری مخلوق اللہ کے سامنے فقیر ہے، یاد رکھیں، چاہے کوئی نبی ہے، پیغمبر ہے، نبیوں کا سردار ہے، اللہ کے سامنے وہ اللہ سے مانگنے والا ہے۔ عطا کرنے والا جو داتا ہے جو دیتا ہے وہ داتا اللہ ہی ہے، بس اللہ کے علاوہ کوئی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ قرآن مجید نے کیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اوے لوگوں سارے کے سارے جتنے ہو جو تم فقیر ہو میرے سامنے مجھ سے مانگتے نہیں، تو مانگنے والے کو فقیر ہی کہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، سب کے سب تم فقیر ہو۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کے آگے سوالی ہے، ایک عطا کرنے والا ہے وہ تمہارا رب ہے، وہ اس کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے دے، جس کو جو چاہے نہ دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ وہ بچیاں جن کی بکریوں کو دودھ پانی پلایا تھا نا، وہ ایک بچی آ گئی بڑی حیا کے طور پہ، بڑا کپڑا آرام سے اپنے آپ کو سنبھال کے کہنے لگی میرے ابا جی تمہیں بلاتے ہیں ذرا آئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو ابا جی تھے نا ان بچیوں کے، وہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ شعیب علیہ السلام تھے وہ۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ شعیب علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں ہیں۔ اور لوگوں اللہ نہ بیٹا دے تو کون دے سکتا ہے؟ اور اللہ دے تو دیتا ہے، نبی کو بھی اللہ دے تو ملتا ہے، نبی کو بھی اللہ نہ دے تو نہیں ملتا۔ اور کیسے لوگوں نے گپے بنائی ہوئی ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ، ایک جگہ ہوتے نا بیری دے درخت لے عورتاں اپنے نا ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। اور ڈرو اللہ سے کو بڑی ٹان بڑا سارا نہ ڈگ پائے کو 7000 والا، خدا سے ڈرو۔ کیسی کیسی گپیں بنا دے ہو تم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ دے۔ شعیب علیہ السلام کی بھی 2 بچیاں تھی صرف۔ انہوں نے کہا اب دیکھیں اکیلے آئے تھے، کہنے لگے میں یا اللہ تیرا فقیر ہوں، اور اللہ کا فقیر بن کے دیکھے اللہ کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ ذلیل لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دار کو چھوڑ کے دوسروں کے فقیر بنتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ نہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس روٹی تھی، نہ پانی، نہ کوئی شے۔ اللہ نے روٹی بھی دی، روٹی پکانے والی بھی دی، بکریاں بھی دی، بکریوں کا دودھ بھی دیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ 10 سال اگر تم میری بکریوں کو چراؤ، میں ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا۔ اللہ کا کرنا 10 سال انہوں نے وہ بکریاں چرائیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا شعیب علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹی کو لے کے یہ واپس اب آ رہے تھے، رستے میں انہوں نے دیکھا ایک جگہ آگ ہے، سردی کا موسم تھا، کہنے لگے ٹھہر جو مجھے لگتا ہے کہ آگ ہے تو میں کو آگ لے ہوں۔ یہ جب آگے گئے تھے آواز آئی موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ کائنات کی طرف سے اعلان ہے کیا کہ میں کائنات کا رب اور مالک۔ یہ آواز آ رہی تھی آگ میں سے، میں کائنات کا رب مالک جو ہوں، میں اللہ ہوں،
اے موسیٰ تجھے نبی بنایا جاتا ہے، اور آگ لینے آئے ہو، جاؤ نبوت لے جاؤ۔ اللہ کی بادشاہی، آگ لینے آئے نبوت۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ یہ ایک اور ہے علامت، کیا کہ تیرے ہاتھ میں یہ ڈنڈا ہے نا، اس کو چھڈ۔ انہوں نے ایسے زمین پہ مارا، وہ سپ بن گیا۔ کہ ڈر نہ پھڑ لے، کوئی گل نہیں، وہ ڈنڈا سپ بن گیا۔ پھر کہا اپنا ہاتھ اپنی بغل کے اندر رکھ، ایسے رکھا کہ باہر نکال تو سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا۔ کیا جو نشانیاں، جب اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ واپس جا کے فرعون کے پاس جا، یہ بہت باغی ہو گیا، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ ہمارے ہاں کئی مولوی صاحب نے کہا کہ فرعون اپنے آپ کو خدا نہیں کہتا تھا، کئی لوگوں نے یہ بات، کیسی بات کام عقلی والی کرتے ہو۔ فقال انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا تھا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، سب سے اعلیٰ رب۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جی نہیں وہ، اچھا پھر قرآن مجید نے ایک اور بات، اس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی الہ، کو مالک اور مشکل کشا، کوئی عبادت کے لائق معبود ہے ہی نہیں کوئی۔ یہ فرعون کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہنے لگے یا اللہ میں اتنے بندہ میرے کو ایک مر گیا سی، وہ بھی سی اے، پھر اے بڑے تگڑے نے، یا اللہ ایک میری گزارش ہے۔ کیا کہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ ازری۔ یا اللہ اس طرح کر کے میرا بڑا بھرا ہے، وہ نبی نہیں، اس کو بھی نبی بنا دے ہیں، ہم دونوں پھر ایک دوسرے کا ساتھ رہے، ایک کلا تو دو یاراں، یا اللہ ہم دو ہو جائیں گے۔ جا کے ہم نہ فرعون کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا جا موسیٰ علیہ السلام، جا میں نے اسے بھی نبی بنا دیا، جا۔ جو دونوں، اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اذهب الى فرعون انه طغى، جو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا باغی ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، جاؤ جا کے اسے سمجھاؤ کہ اس کائنات کا مالک جو ہے نا وہ اللہ ہے، رب اللہ ہے، کرنی والا اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، اور ڈوبی ہوئی کو تیرانے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی، اولاد دینے والا اللہ ہے، خیر کرنے والا اللہ ہے، نقصان سے بچانے والا اللہ ہے، سجدے نظر نیاز کے لائق اللہ ہے، اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا بھی صرف اللہ ہی۔ جاؤ اس کو سمجھاؤ۔ یہ دونوں بھائی گئے، فرعون سے بڑی باتیں ہوئی، فرعون کہنے لگا جی میرے ساتھ مناظرہ کر لو، فلاں دن مقرر کیا، اس نے جادوگر بلائے، جادوگروں نے اپنی رسی پھینکی، وہ رسی سپ بن گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے کہنے لگے اب کیا؟ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کوئی پریشانی کی، یہ ڈنڈا جو ہے نا، ڈنڈا ادھر سٹو، اور ڈنڈا سٹیا، ایڈا بڑا سپ بن گیا، سارے ہی سپاں نو کھا گیا۔ فرعون کو یہ بات جو ہے نا، یہ پتہ لگ گیا کہ خیر نہیں ہو۔ فرعون نے ایک چال چلی، قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں، اور جب بھی یہ پڑھتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے۔ یقین مانیے یہ آیت پڑھ کے ایک عجیب قسم کا سرور آتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فرعون نے نا اس کو دیکھا نا کہ یہ تو حاوی ہو گیا ہے، تو فرعون بیٹھا ہوا تھا اوپر، اور موسیٰ علیہ السلام بیٹھتے اور ہارون علیہ السلام نیچے تھے، اور ارد گرد اس کے آرمی کے بیٹھے بڑے بڑے جرنیل اور فلاں اور فلاں اور فلاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ سارے سپ جو تھے ان کو کھا گیا جب ڈنڈا، اور پھر انہوں نے ایسے کیا وہ ڈنڈا بن گیا۔ فرعون نے ایک چال چلی کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں پر آنے تھے، میری آرمی کو بولے سب کچھ ہے، کہنے لگا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ۔ اب دیکھو چلاکی دیکھنا ذرا، یہ دیکھنا میری طرف دیکھ کے دھیان سے۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ تو حاوی ہو گیا، کی کریے؟ فرعون نے کیا، اب دیکھو کیا کہتا ہے چلاکی کیا، اب اپنے ارد گرد کے جرنیل بیٹھے ہوئے تھے نا، بڑے بڑے آرمی،
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। اب کس نے پکڑا ہوا تھا؟ اور کس نے پکڑا ہوا تھا؟ پکڑا تو کسی نے ہوا نہیں تھا، لیکن کیا یہ ہوتا ہے پتہ ہے کہ ارد گرد کے لوگوں کو چکنا کہ چلو مار دیو ضرونی اور چھڈو مینو اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، اس کو جاؤ کہے جا اپنے رب نو میں چھڈنا، اور چھڈو چھڈو۔ یہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد تھے، ہم ان سے ترجمہ قرآن کا پڑھتے تھے، بڑی پرانی بات ہے، کوئی سمجھ لے 50 سال پرانی بات ہے۔ ہم نے اپنے استاد سے یہ آیت جب آئی نا تو میں نے کہا استاد جی یہ فرعون کو تو کسی نے پکڑا ہوا نہیں تھا، تو وہ کہہ رہا ہے اور ذرا چھڈو مینوں میں اینو قتل کر دیاں، یہ چھڈو چھڈو کیوں کہہ رہا؟ کہنے لگے فرعون بڑا سیانا سی، میں کیوں؟ کہنے لگا وہ اگے نہیں ہویا، پھر کا وعدہ ہوندا ہے بس دوجا نہیں پیندا ہوندا۔ کہ استاد نہیں کہنے لگے کہ یہ پتا تھا اس کو کہ ایک دوسرا سہندا ہی نہیں آیا کوئی، وہ کہتے نہیں جس طرح کہ 1 لیٹر ہی کافی ہے، انہوں نے کہا استاد نہیں کہنے لگے ایک مکہ ہی کافی سی، پر فرعون نو پتا سی اس گل لوکاں نو چکدا رہا ہے، آپ اگے نہیں ہویا، یہاں تک کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا کہ فلاں رات کے دن اپنی قوم ساری بنی اسرائیل کو لے کے نا اس مصر سے نکل جاؤ۔ یہ نکلے ہیں، آگے آ گیا سمندر، بحیرہ کل زم، اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ڈنڈا جو ہے نا مارو، ڈنڈا ماریا، وہ سمندر جو تھا نا ادھا پانی ادھر ادھا پانی ادھر، رستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور سارے بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آل اولاد یہ ساری جو تھی نا یہ وہاں سے نکل کے نا وہ سمندر سے پار یہ چلی گئی، اور پیچھے فرعون بھی آ رہے سی، چھڑنا نہیں اسی وہ ساڈے غلام، وہ ساڈے غلام۔ وہ جب وہ پیچھے آیا نا اللہ نے کہا ڈنڈا اٹھا لو، وہ ایسے انہوں نے کیا، ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا، وہ پانی آپس میں مل گیا، فرعون بھی غرق ہو گیا، وہ سارے غرق ہو۔ یہ جو علاقہ تھا نا جہاں گئے تھے اس کو کہتے ہیں صحرائے سینا یا صحرائے سینا، دونوں اس کو کہتے ہیں، سینا اور سینا دونوں کہتے ہیں۔ یہ صحرائے سینا میں وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے وہ جتنے بھی رشتہ دار تھے، تمام یعقوب علیہ السلام کی نسل کے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اولاد سارے وہاں آ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب ان کے پاس کوئی کتاب وغیرہ نہیں تھی، ابھی تورات نہیں اتری تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنے بھائی کو ان لوگوں کے پاس چھوڑ کے نا تو تم نہ کوہ تور، وہاں ایک پہاڑ ہے اس کا نام ہے کوہ تور، تم ادھر آ جاؤ 40 دن کے لیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے، ذکر ذکار کرتے رہے، پھر 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور تورات جو تھی نا یہ تختیوں اور پھٹیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ وہ ساری تختیاں لے کے موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کے پاس، اور پیچھے دیکھا کیا کہ ہارون علیہ السلام جو تھے نا یہ نرم مزاج آدمی تھے، ایک آدمی سامری تھا، اس نے کچھ سونا کو دوجی چیزیں کو لکڑے ملا ملو کے نا ایک انہوں نے نا بنایا وچھا، یہ وچھا جو ہوتا ہے جسے گائے کا جو ہوتا ہے یہ وچھا بنایا، اور بچے کو نا وہ دباتا تھا، اور جس سے باں باں کر کے آواز نکلتی تھی، لوگوں کو کہہ رہا او تہاڈا کی موسیٰ علیہ السلام کہندا ہے کہ تہاڈا رب ہے، اے ویکھو کڈا سونا بولدا پیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کیا یہ کیا مطلب ہے، او تم نے اس کو رب بنا لیا ہے، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون۔ پہلا سپارہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے پیچھے یہ کام کر لی، وہ غصے میں انہوں نے نا کھلوتے کھلوتے نا تختیاں چھڈ کے ادھر گئے، کچھ تختیاں اس میں جتنا وہ ٹوٹ بھی گئی تھی، جا کے نا اس کو بچھڑے کو پکڑا، سامری کو کہنے لگے جس نے یہ کام کیا تھا تیری دنیا میں سزا یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی دنیا کا انسان تجھے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، لگائے گا تو تجھے اس طرح ہی ہوگی جس طرح سزا کو مل رہی ہے، جس طرح کو سمجھو جہنم کی، تو ہر ایک او مینوں ہاتھ نہ لایا جو، مینوں ہاتھ نہ لایا، او مینوں تو یہ لا مساس مجھے، تیری یہ سزا ہے، اور قیامت کے دن الگ سزا۔
اس کو ساڑ کے وہ جو بنایا تھا بچڑا، اس کو سارا سمندر کے اندر اس کو پھینک دیا۔ قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے کہ اسی جگہ موسیٰ علیہ السلام اسی صحرا میں جہاں وہ آئے تھے، ایک دن یہ تقریر کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اب نبی جیسی تقریر کون کر سکتا ہے؟ نبی جیسے الفاظ سونے کون بول سکتا ہے؟ یہ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندے نے تقریر کے بعد کہا، اے موسیٰ، اتنی اچھی تقریر کرتا ہے تو، اتنا کیا اس پوری روئے زمین میں تجھ سے بڑا کوئی عالم کوئی ہے؟ وہ کہنے لگے میرے علم میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے موسیٰ، جو فلاں جگہ ہمارا ایک بندہ ہے، بندہ، رجل آدمی، عبدن ایک بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس ایک اور قسم کا علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے پاس جائے، اس آدمی کا نام تھا خضر۔ خضر خضر علیہ السلام کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے مجھے پتہ اللہ نے بھیجا ہے، کون سا علم ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا میرے پاس تو خاص قسم کا علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، بندہ ہے۔ یاد رکھنا یہ خضر علیہ السلام نبی نہیں، یہ فرشتے نہیں، یہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ اللہ نے اس کو علم، جس طرح کے لقمان علیہ السلام کو بڑی حکمت ملی تھی، وہ نبی تو نہیں نہ تھے۔ وہ کہنے لگے تیرے پاس کیا ہے، مجھے دکھاؤ کون سا علم ہے۔ وہ کہنے لگے میرے ساتھ چل، بات ایک یہ ہے کہ درمیان میں کوئی نہ سوال جواب نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک۔ ایسے وہ چلے ہیں تو انہوں نے نا وہاں ایک دریا تھا، دریا کے پاس جانا تھا، ایک کشتی غریبوں مسکینوں کی کشتی تھی، اس کے اندر بیٹھے کرایہ دینے کے، اترے نا جب اگلی طرف تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ قال اغرقت لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ ایک ہی کیتا ہی بیچارے دا، ان کے میں نے تینوں کیا سی تو بولنا نہیں۔ اے اچھا اگے گئے، اگے انہاں دیکھا کہ کچھ بچے کھیڑ دینے پہ، بچے، بڑا سونا ایک بچہ تھا، خضر علیہ السلام نے بچے کو پکڑ کے گردن مروڑ کے اس کی گردن کاٹ دی، بچہ قتل کر دیتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولے قرآن کے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ وہ کی کیتے بچہ مار دیتے، بچہ مار دے۔ کہنے لگے میں نے تجھے کہا تھا نا بولنا نہیں۔ کہنے لگے چلو اب آخری دفعہ اگر میں بولا تو پھر مجھے چھاڑ دیں۔ اگے گئے تھے، اگے نہ دونوں بھوک لگی سی، حضرت خضر علیہ السلام نو، موسیٰ علیہ السلام، اور جس کو نہیں بھوک لگتی وہ اللہ کی ذات ہے، یاد رکھ، وہ ذات ہے جس کو، اور جو کھانے کا محتاج ہو اس کو اللہ کے برابر تم بناتے ہو۔ ساری دنیا میں جتنی قبروں والے ہیں، فلانے ہیں، یہ وہ بنائے ہوئے، کسی کو فلانا سا فلانا سا فلانا سا بنائے، اور کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، توپ چھاں کے محتاج، بیوی کے محتاج، بچوں کے محتاج، اور محتاج ہی محتاج ہے، سا لینے کے محتاج، ہر چیز کے محتاج۔ جو محتاج نہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بھوک لگ گئی، وہاں کسی کو بندے کو کہنے لگے، آگے پینٹ تھا، یار اساں روٹی کھانی ہے، روٹی، تو نے کہا چلو چلو نکلو، تو ہو رہے کتوں آ گئے ہو تسی؟ چپ کر کے یہ آگے چلے، تو آگے انہوں نے دیکھا کہ ایک مکان، گھر بنا ہوا تھا، اور گھر کی باہر کی دیوار جو تھی نا وہ بالکل نا ایک طرف جس طرح نا جھکی ہوئی تھی، گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ایسا پھیرے، اللہ کا کرنا، دیوار بالکل سیدھی ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام پھر بول گئے، کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ نے کیا کیا؟ ان کا کام کرنا شروع کر دیا، ان کا ہمیں مفت۔ کہنے لگے بس تیری میری، اب بس، میں نے کیا تھا نا بولنا نہیں۔ وہ جو کشتی جو میں نے توڑی تھی نا، وہ یتیم بچے تھے، ماڑے مسکین بچے، مسکین تھے۔ اور اگلی طرف نا وہ جو اگلے علاقے کا جو راجا ہے نا، بڑا ظالم تھا، کشتی نوی سی، اور نوی جو کشتی ہوتی تھی نا اسے چھین لیتا تھا۔ میں نے کہا مسکین بچے ہیں، وہ کشتی تھوڑی توڑی ہے، اب وہ کہے گا چھڈو پنا، ٹوٹی ہوئی میں نہیں لینی، رہن دو، انہاں بچے کو نہیں رہن دو۔ اور آگے بچے کی جو گردن مروڑی تھی وہ اس لیے کہ اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ اللہ تبارک و تعالی
چاہتا یہ ہے کہ وہ نیک ہی رہیں. اے بچے نے بڑا ہو کے ماں باپ نو بڑا ذلیل کرنا سی, گمراہ کرنا سی, کفر کی طرف لے کے جانا سی. لوگوں اللہ سے دعا مانگو کرو, جب دعا مانگتے ہو نا, یا اللہ نیک اولاد عطا کری. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں بچوں کے پیچھے لگ کے ماں باپ گمراہ ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے کہا میں نے اس لیے بچوں کو مارا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو یہ نیک ماں باپ ہیں کدھر وہ گمراہ نہ کر دے. انہیں کرنا سی اللہ نو پتا ہے. اور آگے جو دیوار میں نے کی تھا وہ یہ تھا کہ وہ یتیم بچے تھے, وہ ان کی دیوار کے نیچے نا ایک خزانہ تھا ان کے بڑوں کا, تو وہ گرنے والی تھی. لوگ ہی ماڑے تگڑے جڑے سن وہ ادھر سے گزر, انہوں نے دیکھنا دیوار گری ہے, اندر سے خزانہ نظر آ, سارے لے پاجنا جی. اب میں چاہتا ہوں یہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ بڑے ہوں, کہیں چلو یار مکان بنائیے, پھر یہ دوبارہ جوان جب ہو جائیں, اب وہ دیوار کو جب ادھیڑیں تو اس کے نیچے سے خزانہ ان بچے یتیموں کے کام آئے. اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی. کیا کہی؟ کہا یہ جو کچھ میں نے کیا نا رحمتم من ربی کا, یہ کو مجھے ان چیزوں کا علم نہیں, یہ میرے اختیار میں نہیں. وما فعلت عن امری, یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا. سنو دھیان سے, یہ میرا اختیار نہیں کہ میں ایسے کروں دیوار سیدھی ہو جائے, میں ایسے کروں بچہ مر جائے, ایسے کروں کشتی کو توڑ دوں. میرا کوئی اختیار نہیں, سارے کا سارا اختیار میرے اللہ کا ہے. وما فعلت عن امری, یہ ساری کیا ہے رحمت من ربک وما فعلت عن امری ذالک, یہ جو کیا ہے ذالک تعبیل ما لم تسطع علیہ صبر, یہ ان کا مطلب ہے سارے کا سارا جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں کر رہا تھا. اللہ کی ساری کائنات اللہ کے حکم کے نیچے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے نا تو ابھی اور بھی بڑے اس قسم کی چیزیں اللہ نے دکھانی تھی. یہاں ایک سوال ہے بڑا ضروری, یہ سارے لوگ دھیان سے سن لیں, یہ ان کا سار اوپر کریں ذرا, کہ نبی اللہ کا موسیٰ علیہ السلام یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں نہیں بولاں گا, اور نبی بول گیا, پھر بول گیا, پھر بولیا درمیان میں, اور اللہ کا نبی کا کبھی وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ تو یہ کیا ہوگا پھر؟ یہ سادہ سی بات ہے کہ نبی اور نبوت نام اس چیز کا ہے کہ کوئی غلط کام دے کے فوری طور پہ بولے, ورنہ نبوت ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیں, ایک بچے کا سر لا کے پرا سٹی ہے, نبی چپ کر جائے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے میرے نبی چپ نہیں رہنا, برے کام کو دیکھ کے بولنا ہے. اگر نبی بھی چپ رہے تو کون بولے گا؟ لوگوں مجھے بتاؤ ذرا. پھر اس لیے بولے تھے, وعدہ خلافی کی بات نہیں, وہ خلاف شریعت کام نظر آ رہا تھا ان کو کہ بچے انہی کشتی ہے بچا رہے ہیں توڑ دیتی ہے, بچے نو پھڑ کے قتل کر دیتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے بولے تھے کہ اللہ کے نبی تھے, نبی اگر نہ بولے تو نبوت نہیں رہتی. خیر موسیٰ علیہ السلام جو تھے, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دفعہ نا یہ نہا رہے تھے. نہا کیا رہے تھے کہ ان کے اسی علاقے میں ایک چھپڑی تھی, چھپڑی کے اندر باہر وہ انہوں نے چھوٹی سی وہ جو لنگوٹی یہ رومالی نہیں, ایک مومن اپنی ناف سے لے کے گوڈے تک کا یہ جو حصہ ہے یہ باہر نہیں دکھا سکتا کسی کو. یاد رکھنا, انہوں نے وہ باندھ کے اور کپڑے اپنے اتار کے نہانا سی. انہوں نے پتھر سی ایک پتھر دے اتر رکھا, وہ کپڑے اتنے رکھ کے نہانا شروع کیتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر کپڑے لے کے موسیٰ علیہ السلام دے دوڑ گیا. صحیح بخاری میں اندر اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. موسیٰ علیہ السلام نہ رہے سن, موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے مگر ہی وہ سوٹا ہر وقت اپنے کول رکھ دے سن, وہ سوٹا لے کے مگر وہ پتھر جو تھا نا وہ جس جگہ لوگ تھے نا بہت کٹھے, پتھر وہاں جا کے رک گیا. وہ یہ بات تھی کہ لوگ کئی کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام یہ بڑے کپڑے پاندا ہے, یہ لگتا ہے ان کو پھلبیری, یہ ان کوئی ایسی گل ہے, کوئی گلٹیاں نے, کوئی پھوڑے نے,
یہ کیوں یہ کپڑے انہیں پا کے رکھتا ہے؟ کوئی گل؟ اللہ نے اپنے نبی کو پاک کر دیا ایک پتھر کے ذریعے کہ جب گئے پیچھے پیچھے گئے تو دیکھو اس کو کچھ ہے ہی نہیں. نبی علیہ السلام تو السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث سنے، موسیٰ علیہ السلام تو پھر موسیٰ علیہ السلام تھے، آپ نے فٹافٹ کپڑے لے کے پائے، پا کے وہ سوٹا جڑا سی، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے 1 2 3 4 5 5 سوٹے پتھر نو مارے، اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے 7 سوٹے مارے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبر میں محمد کی جان ہے، پتھر دے اوتے اج بھی لکیراں پئیاں نے، آج بھی پتھر دے اوتے وہ نشان 7 جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کٹیا سی انہوں. موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے پاس جب ملک الموت آیا تو اس وقت ملک الموت ظاہر ہی آتے تھے، آ کے ایسے ہی ملک الموت تو آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا چلو جی سیدھے ہو کے کہو دھیان کرو میں تہاڈی روح کڈنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کوئی کہہ سکتا ہے اس طرح؟ موسیٰ علیہ السلام نے حدیث کے سکا ہو ایک کوئی ہورا دیتا وہ منہ دے اوتے وجہ جرنا اکھ ڈگ کے اوتھے پئی ملک الموت. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. ملک الموت اللہ کو گیا کہ یا اللہ تیرے بندے کو کلیا جان کڈن، وہ تے میری اکھ کٹ دیتی ہے. اللہ نے کہا جا کے انہوں نے کہا کہ جی ہور زندہ رہنا چاہتے ہیں نا اے کسے بیل دے اوتے ہاتھ رکھن، جننے وال تھلے ہون گے اونے وال جڑے نا اسی زندگی اور دے دیاں گے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سما ماذا، پھر اس کے بعد؟ انہوں نے کہا پھر موت. کہنے لگے پھر وہ نہیں، یا اللہ مجھے نا اس ارض مقدس کے قریب کر دے. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے ان کی جان نکال. ان کی حالات جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے بھی بیان کریں گے. وصلی اللہ علی نبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.